تفسیر مکی میں ایک واقعہ لکھا ایک بادشاہ کا. آپ کو پتہ ہے پرانے دور بادشاہوں کے دور ہوا کرتے تھے، اب دور بدل گئے. تفسیر مکی میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ باہر جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک کیڑے پر پڑی. اچھا کیڑے پر پڑی تو وہ بادشاہ کو بھایا نہیں. دیکھیں مخلوقات مختلف طرح کی ہوتی ہیں نا، کچھ ایسی ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے اچھی لگتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے خوف آتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے گھن آتی ہے. انسانوں میں بھی اس طرح ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آدمی کو رات کی نیندیں بھاگ جائیں. حالانکہ دونوں کا اپنا بس تو کوئی نہیں ہے. یہ ایک بالشت کا حصہ ہے نا. یہ علماء نے لکھا ہے یہاں سے یہاں تک زیادہ زیادہ تقریباً ایک بالشت، یہاں سے یہاں ایک بالشت، ایک بالشت لمبائی ایک بالشت چوڑائی. اس پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آئے گا ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. یہ کاریگریاں صرف اللہ کی. حالانکہ دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہوتا ہے، دو ہونٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. اسی کو تو علماء نے لکھا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ فرق ڈالنے والی وہ ذات ہے. اب وہ کیڑا اس بادشاہ سلامت نے دیکھا تو طبیعت پہ بوجھ آ گیا. کچھ طبیعتیں نازک ہوتی ہیں نا. یہ تو خیر بادشاہ تھے، لیکن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے واقعات تو آج بھی تاریخ میں مشہور ہیں کہ یعنی ایسے نفیس طبیعت تھی ان کی کہ مثلا اگر آپ نے ان کو پانی کا گلاس دیا پینے کے لیے، اس گلاس کو اگر آپ نے ڈھانپا نہیں کسی شے سے نا تو حضرت کی طبیعت میں عجیب اتار چڑھاؤ پیدا ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ایک مرید آیا، علماء نے لکھا ہے رضائی لے کر تحفے کے طور پر کہ حضرت آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا راکھ دو میاں. راکھ گئے. اچھا بھائی خیال آیا تو بھائی لے آؤ، رات کو اوڑھ کے سو جائیں، مرید بھی خوش ہو جائے گا. وہ جب لا کے رکھ دیے، اچھا اڑا دی گئی حضرت کو، تو علماء نے لکھا ہے اس کے دھاگے جو تھے نا وہ ترتیب میں نہیں تھے. وہ میرے جیسے ناڑی نے بنی ہوگی تو جس کا کام اسی کو ساجے ہے نا. جب میرا جیسا کرے گا تو ڈنکا باجے ہے. اب وہ حضرت ساری رات جو ہے وہ کروٹیں ہی بدلتے رہے. میرے اور آپ جیسے ہوں تو ہم تو گھوڑے بیچ کے سوئیں گے، ہمیں دھاگوں سے کیا لگے گا. اچھا حضرت صبح اٹھ کے جب مجلس میں آئے تو حضرت کی آنکھیں سرخ تھیں چونکہ سو نہیں پائے. ادھر سے مرید صاحب تشریف لے آئے، بڑے خوش تھے بھائی حضرت مجھے شاباش دیں گے. حضرت نے کچھ کہا ہی نہیں تو اس نے خود ہی کہا حضرت آپ کے لیے رضائی لایا تھا، کیسی رہی؟ انہوں نے کہا رضائی لائے تھے ہم تو ساری رات سو نہیں پائے، ایسی رہی. انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے بندے اس کے دھاگے دیکھے ہو، کوئی ردیف کافیے سے ملنے نہیں پا رہا ہے. تو یہ علماء نے لکھا ہے حضرت کی تحسین. اچھا یہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بادشاہ نے اس کیڑے کو دیکھا تو اس کی طبیعت اوپر سے نیچے ہو گئی. انہوں نے کہا لیکن ایک بات سمجھے نا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس جو رضائی آئی تھی اس کو بننے والا ایک انسان تھا، لیکن جس کیڑے کو دیکھ کر بادشاہ نے نفرت کا اظہار کیا اس کیڑے کو بنانے والی وہ ذات تھی. اگرچہ ہم اظہار نہ کریں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں مخلوق ساری اللہ کی ہے، لیکن ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں ان کا اظہار نہ کرو. مثلا آپ اور ہم سب کہتے ہیں نا یا رب العالمین، ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان آ گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے یا اچھا اب اس جہان میں تو سب کچھ آ گیا، لیکن کیا یا رب خنازیر یہ جائز ہے کہنا؟ بولو. حالانکہ خنزیر کو کسی اور خدا نے بنایا ہے، اور بولو تو صحیح. نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن ادب مانے کہ یہ الفاظ یوں کہیں کہ اے خنزیروں کے خالق، اے بندروں کے خالق، یہ اچھا نہیں لگتا. علماء نے لکھا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے بس یوں کہہ دیں یا رب العالمین تو سارا جہان آ جائے گا، اس میں ادب برقرار رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیڑے کو پیدا کرنے والی تو وہ ذات تھی،
اچھا وہ دیکھا تو ایک تو وہ خود ایسا تھا، پھر اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس بادشاہ کی طبیعت میں اور اتار چڑھاؤ پیدا ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، اس نے کہا کہ اللہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں بادشاہ تھا نا، کوئی وہ بات تو تھی نہیں۔ اچھا تفسیر مکی میں آیا ہے کہ وہ تو یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، دھیان دینا، چند روز گزرے تو بادشاہ کے پاؤں پر ایک پھوڑا نکلا، اس پھوڑے نے بادشاہ کے ناک میں دم کر دیا۔ اچھا یعنی اس زمانے کے جو علاج اس موقع پر بادشاہ کے بس میں تھے سب کر ڈالے، لیکن کوئی آرام نہ آیا۔ یعنی وہ کہا کرتے ہیں نا کہ جوں جوں دوا کی تو وہ مرض اور بڑھتا گیا، جیسے جیسے علاج کرے پھوڑا اور تازہ ہوتا جا۔ تنگ آ گیا، تنگ آ کے چھوڑ ہی دیا، یار چھوڑ ہی دیا، اب اور جو بس میں تھا وہ کر دیا، اب نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں۔ ایک دن جا رہا تھا، تفسیر مکی میں آیا کہ آگے ایک حکیم صاحب آئے، وہ حکیم صاحب بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، نیک انسان تھے۔ دیکھیں اب تو دور بدل گیا نا، اب تو میں نے اور آپ نے مدارس دیکھیں ایسے جیسے یہ میرا اور آپ والا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک بس اللہ کا فضل ہے، ورنہ علماء نے لکھا ہے ایک دور ایسے گزرا ہے دارالعلوم دیوبند پر کہ وقت کے شیخ الحدیث سے لے کر دروازے کے چپڑاسی تک سارے اہل اللہ ہوتے تھے، دور کی بات ہوتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب سے ملے تو دعا سلام ہوئی، بات اچھی طرح کرتا تھا وہ، تو حکیم صاحب کی نظر پڑی بادشاہ کے پیر پر، تو وہ پھوڑا دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے اپنی ساری رام لیلا سنا دی کہ پھوڑا نکلا ہے، علاج یوں کیا لیکن کوئی آرام نہیں ہوا، تو چھوڑ ہی دیا، اب کیا کریں، اب جتنا بس میں تھا اتنا تو کر دیا۔ حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا علاج کر دیں گے، کہ آپ کر سکتے ہو؟ نے کہا دیکھیں علاج ہمارے بس میں ہے، شفا تو اس رب کے بس میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، علاج ہم کر دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خیر ہو۔ ٹھیک ہے آپ آ جانا۔ حکیم صاحب دوسرے روز چلے گئے، جب اس پھوڑے کو اچھی طرح دیکھا، اچھا آپ دیکھیں تفسیر مکی میں آیا کہ حکیم صاحب اٹھا لائے وہ یا منگوا لائے وہی کیڑا جس کے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا کہ اللہ میاں اس کو پیدا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی، یہ نہ آتا تو آپ کی شان میں یا اس کائنات میں کیا کمی ہونی تھی۔ لیکن یہ حکمت پیدائش کی تخلیق کی تو اللہ جانتے ہیں نا، یہ تو بیچارہ جانتا نہیں تھا، اور پھر جس کا جو کام ہے اس پر چھوڑ دو۔ اب آپ اور میں کہیں کہ یار یہ نیمبو کھٹا کیوں اور آم میٹھا کیوں، تو یہ تو بات نہیں ہے۔ اب آپ اور ہم کہیں جی کریلا کڑوا کیوں ہے اور بھنڈی کی اپنی لذت کیوں ہے، تو بھائی یہ تو قدرت نے ذائقے اور رنگ بھرے ہیں، یہ وہی ذات جانتی ہے، ہمیں اور آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا حکیم صاحب نے وہ کیڑا لیا، اس سے ایک دوا بنائی، تفسیر مکی میں لکھا ہے کہ اس سے جب دوا بنائی تو بادشاہ دیکھنے جی یہ تو وہی ہے، لیکن چپ ہو گیا۔ کیوں چپ ہو گیا؟ وہ آپ کے ہاں یعنی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈوب کے کو تنکے کا، اب انہوں نے کہا اب یہ ہے یا کوئی بھی ہے، اس سے جان چھوٹے۔ تفسیر مکی میں آیا کہ اس کیڑے سے ایک مرہم بنائی حکیم صاحب نے، وہ مرہم بنانے کے بعد اس کو بادشاہ کے پھوڑے پہ لگایا، ایک دفعہ لگایا، دوسری دفعہ لگایا، تیسری دفعہ لگایا، وہ پھوڑا غائب ہو گیا۔ اچھا جب بادشاہ کی چوتھے دن نظر پڑی تو پاؤں صاف ہو گیا، اب اس کو خیال آیا کہ یہ میری بدتمیزی کی دراصل سزا تھی۔ تفسیر مکی میں آیا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ اس بدتمیزی کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی تخلیق اپنی کاریگریاں تو ہی جانتا ہے،